بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس ہشتم، کیسے ہیں آپ بیٹا سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بیٹا ہم کریں گے نظم دریا کی کہانی، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا جو ہے سبق نمبر 2 ہے۔ اس میں بیٹا سب سے پہلے جو ہے ہم سبق کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں ہم پڑھائی کریں گے، اس کے بعد الفاظ معنی کریں گے، خلاصہ کریں گے اور تشریح کریں گے۔ حصہ 2 میں سرگرمیاں اور قواعد ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور حصہ سوم جو ہے وہ تخلیقی لکھائی کا ہوگا۔ تدریسی مقاصد: طلبہ کے تلفظ کی درست ادائیگی کروانا، طلبہ پانی کی اہمیت و ضرورت سے آگاہ ہو سکیں، طلبہ میں چھپی ہوئی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا۔ حصہ اول، اس میں ہے تفہیم، الفاظ معنی، خلاصہ اور تشریح۔ سب سے پہلے الفاظ معنی۔ خوشحالی، خوشحالی کا میننگ ہے آسودگی، خوشی۔ راہ گزر، راستہ۔ چاک کرنا، چیرنا، پھاڑنا۔ خاک، مٹی۔ ہریالی، سبزہ۔ گھبرانا، پریشان۔ روانی، تیزی۔ سستانا، آرام کرنا۔ دھاک، شہرت۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم کریں گے خلاصہ، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ اس نظم کو اچھے سے جو ہے اس کی پڑھائی کرو گے، ٹھیک ہے؟ آپ کلاس اشتم ہو، سینئر کلاس ہو، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ ٹائپنگ نہیں کی اس کی۔ آپ خود سے جو ہے نظم کو کم سے کم 2 یا 3 بار پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کو خلاصہ کرنے میں، مرکزی خیال کرنے میں، اس کے سوال جواب کرنے میں اور جو حصہ معروضی کرنے میں آپ لوگوں کو جو ہے مشکل پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ خلاصہ ہے، اس نظم میں شاعر ڈاکٹر محمد صالح طاہر دریا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دریا اپنی کہانی سناتا ہوا کہتا ہے، یعنی کہ جیسے ہم نے آپ بیتی پڑھی تھی نا کہ اپنی آپ بیتی کیسے سنائی جاتی ہے، اپنے اوپر جو گزرتی ہے وہ انسان جو کہانی بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جو ہے پانی اس میں جو ہے اپنی کہانی سناتا ہے کہ میری طاقت پانی ہے، میری پہچان روانی ہے، یعنی کہ میں تیزی سے جو ہے وہ چلتا ہوں تو میری وہ پہچان ہے، اور میں تھکتا نہیں ہوں، میں نے چٹانوں کو پھاڑ دیا ہے۔ آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے درمیان سے جو ہے وہ آبشار جو ہوتی ہے وہ اوپر سے آ رہی ہوتی ہیں، پہاڑوں کے اندر سے جو ہے پانی گزر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ پہاڑوں کو بھی پھاڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہاڑوں کو مٹی میں ملا دیا ہے اور راہ گزر کو میں نے پاک کر دیا ہے۔ اس میں جو ہے چاک بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ راہ گزر کو پاک بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اسے پاک صاف کر دیا، صاف ستھرا کر دیا، اور چاک بھی آ سکتا ہے کہ راہ گزر کو چیرتا ہوا جانی میں وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ میں نے زمین پر اپنی داغ بٹھائی ہے، میں ہریالی کی دولت، زرخیزی کی طاقت، خوشحالی کی راحت اور فصلوں سے محبت بانٹتا ہوں۔ مجھے بس چلنا ہے، آرام نہیں کرنا، مجھے سفر ہی کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ مجھ جیسا دیوانہ کہیں بھی نہیں دیکھا ہے، اور یہ حقیقت ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری آپ بیتی، اور آپ بیتی جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک حقیقی کہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ فرضی کہانی نہیں ہوتی، حقیقی کہانی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے تشریح۔ میں نے آپ کو ایک شعر کی جو ہے وہ آپ کو تشریح بتاؤں گی اس کی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ جو باقی شعر ہیں 3 یا 4 اس کی جو ہے آپ تشریح خود سے کرو گے، ٹھیک ہے؟ سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی، میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی، میری پہچان ہے میری روانی، نہ تھکنے دے مجھے میری جوانی، میں دریا ہوں، میری طاقت ہے پانی۔ حوالہ متن، اگر بیٹا آپ کو کوشچن جو ہے سوال ایسے آتا ہے کہ حوالہ متن کے ذریعے جو ہے آپ نے تشریح کرنی ہے، تو آپ حوالہ متن لازمی ہے کہ آپ کریں، کیونکہ حوالہ متن کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں۔ حوالہ متن کیا ہے؟ حوالہ متن میں آپ جو نظم ہے اس کا نام بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو شاعر ہے اس کا نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حوالہ متن یہ ہے، یہ شعر نظم دریا کی کہانی سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر ڈاکٹر محمد صالح طاہر ہیں۔ نیکسٹ ہے تشریح۔ شاعر اس شعر میں دریا کی کہانی اس کی زبانی بیان کرتا ہے۔ دریا کہتا ہے، آؤ تمہیں میں اپنی کہانی سناتا ہوں، میں ایک دریا ہوں، میری طاقت میری پانی میں ہے، کیونکہ پانی نہ ہونے سے میری پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ بہنا ہی میری پہچان ہے۔ جب مجھ میں پانی کا بہت زور ہوتا ہے تو مجھ پر بھی عروج ہوتا ہے، گویا میں جوان ہوتا ہوں، اور یہی جوانی مجھے تھکنے نہیں دیتی، اس لیے میں ایک دریا ہوں اور میرا پانی ہی میری طاقت ہے۔
حصہ دوم میں آ جائیں گے بیٹا, اس میں سرگرمیاں اور قواعد کریں گے. اس میں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں, اس میں ہم 6 چیز جو ہیں وہ ٹاپکس جو ہیں وہ پڑھیں گے. عنوان, سوالات کے جوابات کریں گے میرا بیٹا, اس کے بعد الفاظ متضاد کریں گے, ہم آواز الفاظ کریں گے, واحد جمع کریں گے, ضرب الامثال اور کہاوتیں کریں گے, اور مرکبات کریں گے. سب سے پہلے سوالات کے جوابات. سوال نمبر جو سب ہے 1 ہے. سوال نمبر 1, نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی کیسے سناتا ہے؟ دریا اپنی کہانی سناتا ہے کہ میں دریا ہوں اور میری طاقت پانی ہے, میری پہچان میرے بہنے میں ہے, اور میری جوانی مجھے تھکنے نہیں دیتی. سوال نمبر 2, چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ چٹانوں کو چاک کرنے سے مراد چٹانوں کو چیر ڈالنا ہے. دریا کیسے خوشحالی کی راحت بانٹتا ہے؟ دریا فصلوں کو ہریالی اور زرخیزی فراہم کرتا ہے, جو کہ خوشحالی کی علامت ہے. سوال نمبر 4 ہے, اپنے آپ کو دریا سے دیوانہ کیوں کہا ہے؟ یعنی کہ دیوانہ کہنا تو اپنے آپ کو وہ ہے نا, ایک بعض دفعہ ہم اس کو ایک برے جو وے میں بھی لیتے ہیں کہ اچھا یہ تو دیوانہ ہے, یہ پاگل ہے. تو دریا اپنے آپ کو دیوانہ کیوں کہہ رہا ہے؟ دریا نے ہر وقت چلتے رہنا ہے, کبھی آرام نہیں کرنا, اور ہر وقت سفر میں ہی رہنا ہے, اور گھبرانا نہیں ہے. اس وجہ سے دریا نے اپنے آپ کو دیوانہ کہا ہے. نیکسٹ ہے الفاظ متضاد. سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھیں. ہم مخالف تعلق کو متضاد کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو مخالف ہم اس کے بولتے ہیں, یعنی کہ الٹ جو بولتے ہیں, جیسے گزشتہ, آئندہ, خفیہ, علانیہ, انجام, آغاز, بنجر, زرخیز, راحت, غم, گندا, اجلا, غلامی, آزادی, ادنا, اعلیٰ. ٹھیک ہے, غلام, آزاد, طاقت, کمزوری. اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ کی بک میں بہت سارے الفاظ متضاد ہوں گے, وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ جسٹ میں آپ کو نمونے کے طور پہ تھوڑی تھوڑی چیزیں دے رہی ہوں. باقی تفصیلاً جو ہے آپ جتنی بھی آپ کے واحد جمع, الفاظ متضاد, خالی جگہ, سب آپ بیٹا فل کرو گے. ٹھیک ہے. واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک شخص یا چیز کو ظاہر کرے, مثلاً کتاب, لڑکا, مسجد, استاد, فوج, بلی, میز, کرسی وغیرہ. جبکہ جمع ایک سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کو جمع کہتے ہیں, یعنی کہ وہی الفاظ جو پہلے واحد ہوتے ہیں, ایک میں ہوتے ہیں, بعد میں ان چیزوں کو جمع کر دیا جائے. مثلاً کتب, لڑکے, مساجد, استاذہ, افواج, بلیاں, میز, کرسیاں وغیرہ. ٹھیک ہے, ایسے بیٹا نیچے واحد جمع دیے گئے ہیں, کچھ مختصر جو ہیں, لیکن آپ کلاس ختم ہو, آئی ہوپ آپ اس سے بھی زیادہ جو ہے واحد جمع جو ہے وہ یاد کرو گے. ٹھیک ہے. افسانہ, دیوانہ, یہ سارے آپ بیٹا اس کو اچھے سے پڑھو گے اور اس کو یاد کرو گے. ٹھیک ہے. ہم آواز الفاظ. ہم آواز الفاظ ایک تو بیٹا وہ ہوتے ہیں جو ملتے جلتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہانی ہے, پانی ہے, طاقت ہے, راحت ہے, سناتا اور گنگناتا, گھبرانا اور سستانا, چاک, خاک, پہچان, چٹان. ٹھیک ہے. ایک بیٹا وہ ہم الفاظ ہوتے ہیں جو ہم قافیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گی تاکہ آپ کے جو ایک کنسپٹ ہے وہ تھوڑی گڑبڑ نہ ہو جائے اس میں. ہم قافیہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نظم پڑھتے ہیں, تو میرا بیٹا آپ نے غور کیا ہوگا کہ نظم پڑھتے ہوئے ایک ہی وہ اس میں چیز جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اینڈ والے جو الفاظ ہیں, جو آخری الفاظ ہیں, وہ ایک جیسے ہوتے ہیں, جیسے کہانی, پانی, گھبرانا, سستانا, چاک, خاک وغیرہ. ٹھیک ہے. اس میں بھی دیکھیے اب نون چھوٹی ہے نی, پانی ہے نا اس کی بھی نون چھوٹی ہے نی. سناتا کیا تو اس کا بھی تے الف تا, جب ہم نے گنگناتا لکھا تو اس کا بھی تے الف تا. یعنی ایسے جو ہے نظم جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ترتیب سے چلے آ رہے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے جو ہے وہ نظم کی جو ہے ایک فلو بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک وہ ہم الفاظ ہوتے ہیں, اور ایک ہم الفاظ جیسے میں نے لکھے ہیں کہ ایک اگر آپ کو کوئی الفاظ دیے جاتے ہیں تو اس سے ملتے جلتے, یعنی کہ بولنے میں جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی آگے ویسے ہی ہوں, وہ ہم الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ضرب الامثال, کہاوتیں. ٹھیک ہے. کہاوتیں اور ضرب الامثال جو ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جسٹ یہ لکھنے میں جو ہے ہم اس کو دو چیزیں کرتے ہیں, لکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ مختلف ہیں, لیکن نہیں, ضرب الامثال اور کہاوتیں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. سینکڑوں سال سے بہت سی کہاوتیں یا ضرب الامثال چلی آ رہی ہیں جنہیں ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں. ان کہاوتوں یا ضرب الامثال کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ, واقعہ یا کہانی چھپی ہے جس کی منظر عام پر آنے کے باعث وہ کہاوت یا ضرب الامثال کی شکل اختیار کر گئی. یہ کہاوتیں اور ضرب الامثال حقائق پر مبنی ہے, یعنی حقیقت ہے, یعنی حقیقت میں یہ کہانیاں اور واقعات ہیں تو ہی یہ جو ہے کہاوتیں بنی ہیں. ٹھیک ہے.
یہی وجہ ہے کہ علماء ان کہاوتوں یا مثالوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں. یوں تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، مگر چند معروف کہاوتوں کا تفصیلاً ذکر کرتے ہیں. ایک عام مثال کہی جاتی ہے، یعنی کہ آگے میں آپ کو کہاوتیں بتاؤں گی لیکن تفصیلاً ہم بہت تفصیل سے نہیں کریں گے، یعنی کہ میں جو کہانی ہے وہ نہیں بتاؤں گی، جسٹ جو ہے اس کا مفہوم آپ کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گی. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھولا. یہ اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی کام کرے اور اس میں نقصان اٹھائے. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ پوری کہانی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ہم دوبارہ اگر جسٹ جو ہے وہ کہاوتیں اور ضرب مثال کا جو ہے عنوان پڑھیں گے تو پھر اس میں اس کے آپ کو کہانیاں بھی جو ہیں وہ بھی سناؤں گی. ٹھیک ہے، دال میں کچھ کالا ہے. کسی پوشیدہ بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ مثل بولتے ہیں، یعنی ظاہراً. ظاہراً کیسے کہا ہے میں نے؟ کیونکہ الف کے اوپر 2 زبر ہیں، تو جب ایسا کوئی بھی کہیں پہ بھی لکھا ہوگا تو آپ اس کو نون کی جو ہے وہ آواز آئے گی. ظاہراً تو کچھ نہ ہو لیکن باطن میں کوئی نہ کوئی عیب یا خرابی ضرور ہو. یعنی کہ ظاہر اور باطن کیا ہے؟ ظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فزیکلی جو ہمیں کوئی نقص ہو. باطن کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہمارے اندر کوئی ہو، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہ چلے ہم چغلی کر رہے ہیں، ہم اندر سے کیسے ہم کینہ رکھنے والے انسان ہیں، ہم منافق ہیں، وہ سب کیا آئے گا؟ باطن میں آئے گا. ٹھیک ہے، ظاہراً تو ہم بعض دفعہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے باطن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اس کے باطن میں کوئی خرابی ہوتی ہے. تو جب ہمیں وہ پتہ چلتا ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ محاورہ بولتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور صرف انسان میں ہی نہیں، کسی بھی چیز میں ہم کوئی دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ تو بہت اچھی ہے، جیسے ہم مارکیٹ جاتے ہیں، ہم کوئی کپڑا دیکھتے ہیں، ہم کوئی کراکری خریدتے ہیں، کچھ بھی ہم خریدتے ہیں تو ظاہر ہمیں بہت اچھی لگتی ہے کہ ہاں یہ بہت اچھی ہے، لیکن جب ہم گھر لے کے آتے ہیں تو جب ہم یوز کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر جو ہے یہ خرابی تھی. تب یہ محاورہ بولا جاتا ہے. انگور کھٹے ہیں، یہ اس وقت کہتے ہیں جب کہیں پر کسی کا بس نہ چلے تو وہ کہے کہ میں یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا، یا پھر خود کو اعلیٰ کردار ظاہر کرے کہ میں 2 نمبر قسم کے کام نہیں کرتا. انگور کھٹے آپ نے سٹوری جو ہے کہانی وہ بھی پڑھی ہوگی. سیم وہی لومڑی کی کہ جب اس کا جب وہ انگوروں تک نہیں پہنچ پاتی، اس کی بیل تک، انگور تک نہیں پہنچ پاتی، تو وہ ارد گرد کے جو لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جانور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے کیا کہتی ہے کہ انگور تو کھٹے ہیں، میں یہ نہیں کھاتا، یا اپنے آپ کو وہ ایک اپنے آپ کا وہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہ کہتی ہے کہ ہاں میں 2 نمبر کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی انسان ہے کہ جب وہ کسی چیز تک پہنچ نہیں پاتا اور پھر اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ ہاں میں تو 2 نمبر کام کرتا ہی نہیں ہوں، تب یہ جو ہے وہ یعنی کہ ایک سٹوری ہے پوری ہر محاورے اس کے پیچھے. مرکبات 2 یا 2 سے زیادہ با معنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں، جیسے بچہ نیک ہے، میرا بھائی، اللہ ایک ہے، وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم آواز الفاظ کی طرح ہی ہے کہ جیسے اس کے ہم نے ملتے جلتے الفاظ کیے تھے. ٹھیک ہے، اس میں مرکبات میں بھی جو ہے ہم آگے اس کا مفہوم ہے، یہ مفہوم بیان کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے، داغ بٹھانا، دبدبا ڈالنا، پہاڑوں کو خاک کرنا، پہاڑوں کو مٹی میں بدل دینا، چٹانوں کو خاک کرنا، چٹانوں کو توڑنا. ٹھیک ہے، لیکن مرکب یعنی کہ یہ اس کے مفہوم ہے مرکبات کے. ٹھیک ہے، اصل میں مرکب ہوتا کیا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ. ٹھیک ہے، اگر جیسے کہ مثال کے طور پہ جیسے بچہ نیک ہے، اگر جسٹ میں یہ بولوں کہ بچہ، تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ ٹیچر جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ بچہ کیا ہے. بچہ شرارتیں کر رہا ہے، بچہ جو ہے وہ اچھا ہے، بچہ جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، یعنی کیا ہے بچہ. لیکن جب ہم 2 مرکبات کو جو 2 مرکب کو جوڑ دیں گے اور جب وہ مرکبات بن جائیں گے تب ہمیں جو ہے چیز سمجھ آئے گی. جیسے کہ میں نے 3 مرکبات کو جوڑ دیا کہ بچہ نیک ہے. اگر جب میں پورا بولوں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی فوراً کہ ٹیچر کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ کیا ہے، بچہ نیک ہے. ایسی میرا بھائی، اگر جسٹ بھائی بولوں گی تو آپ لوگ کیا سمجھو گے کہ بھائی کون ہے؟ بھائی بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، کس کا بھائی ہے، کس کے بارے میں بات. اگر میں کہوں گی میرا بھائی، جسٹ 2 مرکب بولے میں نے اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ ٹیچر کیا کہہ رہی ہیں کہ میرا بھائی. ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، اگر میں جسٹ صرف جو ہے وہ اللہ بولوں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ آگے خود سے سوچو گے کہ اللہ جو ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ ہمیں رزق دیتے ہیں، اللہ جو ہے وہ ہم پہ مہربان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب میں 3 مرکب بولے اللہ ایک ہے، 3 مرکب جیسے ہی میں نے بولے اور وہ تینوں مرکب جڑ کے جو مرکبات بنے تو کیا ہے، آپ کو فوراً سے چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے بیٹا
حصہ سوم ہے آپ کا، نثر نگاری اور درخواست نگاری، یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے سے جو ہے اپنی ساری جو ہے اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کریں گے. آپ سوال جواب اچھے سے یاد کریں گے، مرکبہ، ضرب مثال، کہاوتیں سب جو ہے وہ آپ بہت اچھے سے جو ہے وہ یاد کرو گے. ٹھیک ہے. نثر نگاری اور درخواست نویسی کا جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر آپ کو جو ہے وہ کرواؤں گی. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو اچھے سے وہ چیزیں سمجھا دوں گی. ٹھیک ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.